اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 رمضان المبارک کو خاتون اول رفیقہ نبوت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہوا۔ نام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ام ہند، لقب طاہرہ، والد کا نام خالد بن اسد ہے، والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی اپنے قبیلہ میں نہایت معزز شخص تھے۔ مکہ آ کر اقامت کی اور عام الفیل سے 15 سال پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ جب اپنی جوانی کو پہنچیں، سن شعور کو پہنچیں، تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر آپ کا لقب طاہرہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کا نکاح ابو حالہ بن نباش تمیمی سے کر دیا۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزومی کے نکاح میں آپ آئیں، اور اسی زمانہ میں حرب الفجار چھڑ گئی، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ آپ لڑائی کے لیے نکلے اور وہاں پر مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے، اور جب باپ اور شوہر کے مرنے سے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت دقت واقع ہوئی، ذریعہ معاش تجارت تھا جس کی نگرانی کے لیے اور کوئی نہیں تھا، تو آپ کو یہ ذمہ داری سنبھالنی پڑی۔ ایک مرتبہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہوتا کہ آپ بھی ساتھ جاتے۔ میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں، ورنہ میں خود آپ کو سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں مشہور تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملات، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کا عام چرچا تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گفتگو کی جب خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال تجارت لے کر شام کو چلے جائیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر مصرع غلام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے، اور اس سال کا نفع باقی پچھلے تمام سالوں کی نسبت دگنا ہوا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت، ثروت، شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ہر شخص چاہتا تھا ان سے نکاح کرنا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے جب واپس آئے تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام منظور فرما لیا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے، تو ان کی سرپرستی میں یہ نکاح بھی ہوا۔ تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام روسائے خاندان، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا اور ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ عمر بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مہر قرار پایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ حرم نبوت ہو کر ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی، اور یہ بعثت سے 15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب فرض نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کرنا چاہا تو پوری دنیا میں
آپ کی آواز پر لبیک کہنے والا کوئی نہیں تھا سوائے ایک آواز کے، اور یہ آواز حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قلب مبارک سے بلند ہوئی تھی۔ اور حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار ثابت ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو بھی صدمہ پہنچتا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی اور مشرکین کے معاملات کو آپ کے سامنے حل کر کے پیش کرتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اولاد سے بھی نوازا۔ آپ کی بہت سی اولاد ہوئی ابو ہالہ سے، جو ان کے پہلے شوہر تھے۔ 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام ہالہ اور ہند تھے۔ دوسرے شوہر یعنی عتیق سے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا نام بھی ہند تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے 6 بچے پیدا ہوئے، 2 بیٹے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 بیٹیاں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے، اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو القاسم کنیت جو ہے وہ آپ کی مشہور ہے۔ آپ بہت بچپن میں ہی حضرت قاسم انتقال فرما گئے جب وہ بھی چلنا شروع ہوئے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی جو حضرت خدیجہ سے ہیں، اور یہ تمام اولاد جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملی۔ تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانے نبوت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ نمبر 4 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 6 سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ازواج مطہرات میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض خاص خصوصیتیں حاصل ہیں۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں جو آپ کے نکاح میں آئیں، اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو آپ کی عمر 40 سال تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حیات میں دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہی ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس خاتون ہیں جنہوں نے نبوت سے پہلے ہی بت پرستی ترک کر دی تھی، چونکہ مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، با خدا میں کبھی لات و عزیٰ کی پوجا نہ کروں گا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ لات کو جانے دیجئے، عزیٰ کو جانے دیجئے، یعنی ان کا ذکر بھی نہ کیجئے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے جو تقویت تھی وہ سیرت نبوی کے ایک صفحہ سے نمایاں ہے۔ سیرت ابن حشام میں ہے، وہ اسلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی مشیر کار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو جو محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ اس کے باوجود کہ دولت ان کو بے شمار حاصل تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت خود کیا کرتی تھی۔ صحیح البخاری میں روایت ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو خدا کا اور میرا
سلام پہنچا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ سے سخت محبت تھی، لیکن وہ مکہ میں غلام کی حیثیت سے رہتے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کیا، اور اب وہ کسی دنیاوی رئیس کے خادم ہونے کی بجائے شہنشاہ رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ نے ان کی زندگی تک دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھیجواتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، لیکن مجھ کو جس قدر ان پہ رشک آتا تھا کسی اور پہ نہیں آتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ کو رنجیدہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن حالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئیں اور اجازت مانگی۔ ان کی آواز حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی تھی۔ آپ کے کانوں میں آواز پڑی تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھجک اٹھے اور فرمایا کہ حالہ ہوں گی، دروازے پر حالہ ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ ان کو نہایت رشک ہوا، بولی کہ آپ کیا ایک بڑھیا کی یاد میں رہتے ہیں جو مر چکی ہے، اور خدا نے ان سے اچھی بیویاں آپ کو دی؟ بخاری میں روایت ہے جس میں یہ ذکر ہوا، لیکن الاستیعاب میں یہ ہے کہ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے تصدیق کی، جب لوگ کافر تھے تو وہ اسلام لائیں، جب میرا کوئی مددگار نہ تھا تو انہوں نے میری مدد کی، اور میری اولاد انہی سے ہوئی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں ہے، عالم میں افضل ترین عورت مریم علیہ السلام اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو فرمایا کہ ان کو جنت میں ایک ایسا گھر ملنے کی بشارت سنا دیجیے جو موتی کا ہوگا، جس میں شور و غل اور محنت اور مشقت نہ ہوگی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے 25 سال زندہ رہیں۔ نکاح کے بعد 10 رمضان المبارک ہجرت سے 3 سال قبل آپ نے انتقال فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 64 برس 6 ماہ کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو داعی اجل کے سپرد کیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر حجون میں ہے، اور آپ کی وفات کے سال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اپنے والدین کے گھر میں تھیں تو ایک وفادار بیٹی رہیں، اور جب اپنے شوہر کے گھر میں آئیں تو وفادار بیوی بن کر رہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت سیرت سے فائدہ حاصل کریں، ان کی اطاعت کریں، جیسی زندگی انہوں نے گزاری اس سے عملی نمونہ حاصل کیا جائے۔ آئیے آج 10 رمضان المبارک کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے دن ہم ان کو ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل کا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اماں
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔